گناہوں کی وجہ سے جو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے اس کی تلافی اور تدارک کا راستہ بھی ہمیں سمجھا دیا جی کہ ہے انسانوں جی تم توبہ کر لو تو گناہوں کے نقصان سے بچ جاؤ. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے اور تمہارے گناہ جو ہیں جی آسمان تک پہنچ جائیں، جی ان کی ڈھیری آسمان کو چھونے لگ جائے، جی تو آپ نے فرمایا اگر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں توبہ کر لو گے تو تمہارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا عرض کروں، جی میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ آپ حضرات کو جی یہ سمجھا دوں جی کہ گناہوں کا تدارک تلافی توبہ سے ہوتی ہے. توبہ کا سلسلہ چلتا رہے، توبہ کو نہ چھوڑے. ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جی تم توبہ کر لو، توبہ نصوحا، توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے گائے بھینس کا دودھ نکال لیتے ہیں ہم، پھر اس نکالے ہوئے دودھ کو تھنوں میں ڈالنا ناممکن ہوتا ہے. توبۃ نصوحا یہ ہوتی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آدمی جس گناہ سے توبہ کی ہے جی اس کے قریب آنے کو ناممکن بنا دے، کٹ جائے، مر جائے، جی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن پھر اس گناہ کے قریب نہ جائے. اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص نے توبۃ نصوحا کر لی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے جی توبۃ نصوحا کریں. علماء نے یہ فرمایا کہ توبۃ نصوحا یہ ہوتی ہے کہ زبان سے استغفار چلتا رہے اور بدن سے جی اس گناہ کو چھوڑ دے اور دل کے اندر اس گناہ کے قریب نہ جانے کا ارادہ پیدا کر دے جی. اور 3 چیزیں. چوتھی چیز مہاجرت سیء الاخوان، جی بری سنگت، بری دوستی، برے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دے جی. یہ 4 چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ایسی توبہ کو توبۃ نصوحا کہا جاتا ہے. زبان بھی چلتی رہے، بدن سے گناہ بھی نہ ہو، دل کے اندر اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا ارادہ ہو جائے اور بری صحبت کو چھوڑ دے. یہ ساری خرابیاں انسان کے اندر بری صحبت سے پیدا ہوتی ہیں، برے دوستوں سے پیدا ہوتی ہیں. جب آدمی جی ایسے دوست بنا لیتا ہے جی جو دوست بنانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ اس شخص کو اپنی لائن پہ لے جاتے ہیں، پھر یہ جو اس کے جیب میں آتا ہے کرتا رہتا ہے. تو محترم حضرات جی کوشش فرماؤ جی اس بات کی کہ ہم مرنے سے پہلے جی توبۃ نصوحا کر لیں، اپنے گناہوں کے نقصانات جی کی تلافی اور تدارک کی کوئی صورت پیدا کر لیں. آپ سن کے حیران ہوں گے جی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک دن کے اندر 70 دفعہ استغفار، 70 دفعہ سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے ایک دن کے اندر. اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے تھے، 100 دفعہ.
حالانکہ سوچنے کی بات ہے وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے. اللہ کا نبی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اللہ اپنے نبی کو کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں کرنے دیتے، لیکن پھر بھی توبہ کا یہ حال ہے. کیوں؟ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اے میری گناہگار امت، جی تم اپنے گناہوں کے نقصانات کی تلافی اور تدارک کی سبیل یہ بناؤ، توبہ کرو، کثرت سے توبہ کرو. ایک دن میں 100 دفعہ توبہ کرتے تھے، ایک دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار فرماتے تھے. جی آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے توبہ کرنے سے کتنی خوش ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اونٹ پہ سوار ہے، سفر خرچ، پانی، کھانے پینے کا سامان اس اونٹ پہ رکھا ہوا ہے، جنگل میں سفر کر رہا ہے. وہ اونٹ اس کا گم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تلاش کرتا ہے، اس کو نہیں ملتا ہے. عاجز ہو کے پھر ایک درخت کے سائے میں سو جاتا ہے. سو کر جو اٹھتا ہے دیکھتا ہے وہ اونٹ پاس کھڑا ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اس شخص کو وہ اپنا اونٹ ملنے پر جس پر سفر خرچ لدا ہوا تھا کتنی خوشی ہوگی. ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی خوشی ہوگی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو بندے سے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. جب تک ہم زندہ ہیں، جب ہماری زندگی معلوم نہیں کتنی باقی ہے کتنی نہیں، گناہوں کے سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں انسانوں میں، لیکن اس کے تدارک تلافی کی صورت اللہ نے جو توبہ بتائی ہے یہ سلسلہ بھی چلتے رہنا چاہیے. اس سے غفلت نہ کرو. جلد سے جلد مرنے سے پہلے، موت کا وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو اپنے گناہوں سے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ معلوم جو غرغر کی حالت تک قبول کرتے رہتے ہیں. غرغرہ کی حالت جب طاری ہو جائے، غرغرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، پتہ چل جائے بھائی اب یہ بچتا نہیں ہے، یہ جائے گا، موت اس کی جان نہیں چھوڑتی. اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا ایمان وہ قبول نہیں ہوتا. اس سے پہلے کی حالت جو ہے توبہ کر لی جائے، ایمان لے آ جائے، وہ قبول ہو جاتا ہے. تو آج وقت ہے، موسم ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ، اس موسم سے فائدہ اٹھاؤ. جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، بوڑھے زیادہ بوڑھے ہو رہے ہیں، عمر جا رہی ہے، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہی ہے عمر.